أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ نے قرآن نازل ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی یہ قرآن آ گیا، اب باقی باتیں چھوڑ دو، اس پہ عمل کرو، تو آگے سے جواب کیا دیتے تھے؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس پہ عمل کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اپنے رسموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وقت بھی لوگ یہ جواب دیتے تھے، آج بھی لوگ یہ ہمارے خاندانی رسم ہے۔ یہ خاندانی رسم کا کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب اس کا ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، اس کا ثواب ہے۔ تو وہ جواب کیا دے؟ قالوا وجدنا علیہ آباءنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ ان کے باپ دادا جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چلتے، اور شیطان تو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس لیے اندھی تقلید جسے کہتے ہیں نا، کوئی دلیل نہیں ہے اور پیچھے چل پڑے، اس کو اندھی تقلید۔ ایک تو تقلید ہے نا جائز، جس طرح ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ تو جائز تقلید ہے۔ اور ایک ہے ناجائز تقلید، اندھی تقلید، کہ بھئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ جناب اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے تقلید ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ جائز وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق، یعنی ہمیں اسلام نے کچھ دلیلیں بتائی ہیں، اسلام کو ماننے کے لیے، دین کو ماننے، 4 دلیلیں ہیں۔ کتنی دلیلیں ہیں جی؟ 4 دلیلیں۔ پہلے ہم اس کو تلاش کریں گے قرآن میں، قرآن میں بات نہ ملے تو تلاش کریں گے حدیث میں، حدیث میں اگر نہیں ملتی تو اجماع صحابہ میں، صحابہ جس پہ جمع ہو، اور اگر ان تینوں میں کوئی دلیل نہ ہو تو پھر قیاس ہوگا۔ اور قیاس کون کرتا ہے؟ مجتہد کرتا ہے، ہر ایرا غیرہ وہ اجتہاد نہیں کر سکتا۔ مجتہد کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ مجتہد کون ہو سکتا ہے، ہر بندہ اجتہاد نہیں کر سکتا۔ اب کوئی اجتہاد والا بندہ اس دور میں نہیں ہے، اجتہاد وہی تھا جنہوں نے کر لیا۔ 4 امام جو ہے انہوں نے اجتہاد کیا، ان کے اجتہاد پہ ہم چلیں گے۔ اگر کوئی جاہل کہتا ہے کہ میں نے یہ اجتہاد کیا تو اس کے اجتہاد کو نہیں مانا جائے گا۔ تو اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دیا وہ نیک بھی ہو۔ چہرہ کس کے طرف؟ اللہ کے طرف، اور نیک بھی ہو۔ ایک تو یہ نا کہ وہ رام رام کرتا ہے، چہرہ اللہ کی طرف سمجھتے ہیں، وہ چہرہ نہیں، وہ نیک بھی ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جب وہ نیک بھی ہو تو فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے تو ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، مضبوط رسی پکڑ لی ہے، مضبوط دین کو پکڑ لیا ہے، یہ اب کامیاب ہوگا۔ چہرہ کس کے طرف کر لیا؟ چہرہ انسان کا یہ چہرہ ہے نا، تو چہرے سے مراد پورا جسم ہے، اس لیے کہتے ہیں چہرے کو سجدے میں رکھو تاکہ تمہیں پورا پورا ثواب زیادہ ملے، کیونکہ انسان کے جسم کا جو اونچی جگہ ہے وہ کون سا ہے جی؟ وہ چہرہ ہے۔ فرمایا جس نے چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک بھی ہو، تو فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جس نے باقی باتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسی کو مضبوط پکڑ لیا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں نے وہاں پر ایک کڑے کو پکڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے نا حضرت عبداللہ ابن سلام۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے کہ ہم صحیح کڑے کو، صحیح راستے کو پکڑے، جہالت والا راستہ نہ ہو، بدعت والا نہ ہو، شرک والا نہ ہو، وہ اللہ والا راستہ ہو تو یہ مضبوط کڑا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ ہے مضبوط کڑا۔ اللہ کے راستے والا جو کڑا ہے یہ مضبوط ہے۔ فرمائے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف، لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے، وَمَنْ كَفَرَ، جو یہ کافر بنتے ہیں کفر اختیار کے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، ان کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ یعنی آپ سمجھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھتے تو آپ غم نہ کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کرتے ہیں، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، بات پہنچانی ہے، کوئی نہیں مانتا تو ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں، اللہ پکڑے۔ تبلیغ پوری کرنی ہے، لیکن اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام کی طرف نہ لے کر آؤ، ہاں کوشش کرو۔ فرمایا ومن کفر، آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کافر، فلاں یہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے، اللہ پوچھنے والا ہے۔ اللہ من کفر، کوئی صحابہ کے خلاف ہے، گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو، کوئی انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی قرآن کو گالیاں دیتا ہے، تو ہم مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ بھئی ہمیں مرنے مارنے کی ضرورت، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی کسی کو اسلام پہ لانا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی، وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، وہ ان کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، کیوں؟ الینا مرجعہم، انہوں نے میرے پاس آنا ہے، یہ جائیں گے کہاں؟ اگر یہ کفر کرتے ہیں تو میرے پاس نہیں آئیں گے، میں ان سے پوچھوں گا نا۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، پھر میں پوچھوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ فننبئہم بما عملوا، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ پوچھنے والا ہے۔ ہم اس کے لیے اتنی سختی کریں کہ اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالیں، دوسرے کو بھی ڈالیں، اور فرمائے کہ ہاں کوشش، تبلیغ کی کوشش ہے کہ اس تک تبلیغ پہنچ جائے، اس تک اللہ کی بات پہنچ جائے۔ فرمایا بے شمار کافر پھرتے ہیں دنیا میں، اب کتنی آبادی ہے؟ 8 ارب ہے، اس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں، تو ہم سب کو مار دیں؟ ہاں مارنا تب ہے جب جہاد کی ضرورت پڑے، وہ ہمیں ایسی حالت ہو جائے کہ ہم دیوار سے لگ جائیں، پھر ہم نے جہاد کرنا ہے۔ جب دیوار سے لگیں گے تو پھر آگے سے مقابلہ کریں گے، باقی تبلیغ ہے۔ فرمایا ومن کفر، اور جو کفر کرے، فلا يحزنک کفر، ان کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ الینا مرجعہم، یہ شیعوں کے بارے میں آتا ہے نا، شیعوں کے بارے میں ان فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی کفر کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، قرآن اصلی قرآن کوئی اور ہے۔ ان کی اصول کافی ہے، جس طرح ہمارا بخاری ہے نا، ان کی کتاب اصول کافی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصلی قرآن کوئی اور ہے، اس قرآن کا ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے جو اصلی ہے۔ جب یہ قرآن نہیں مانا تو بات نکل گئی۔ ایک وجہ ہو گئی کہ اس قرآن کو وہ قرآن اصلی نہیں مانتے۔ دوسری وجہ
کہ وہ صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہو، آج کل تو میڈیا نے سب کو سامنے کر دیا. تو جب صحابی مسلمان نہیں ہے تو قرآن تو صحابی لے کر آئے، ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا. جب وہ کافر بنے تو پھر تم کون سے مسلمان، کہاں کے مسلمان ہو؟ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے جس طرح ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام محمد بن حنبل، یہ سنی امام ہیں، تو وہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں. امام معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے. معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے. امام سے غلطی ہو سکتی ہے. جب امام اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد میں اگر اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو پھر بھی ایک ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے بڑی کوشش کی ہے. اگر اس اجتہاد میں اس سے غلطی بھی ہو گئی اس کو پھر بھی ایک ثواب ملتا ہے. لیکن امام معصوم نہیں ہوتا. اور یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے، 12 ان کے امام ہیں، وہ معصوم ہے اور ان پہ وحی بھی آتی ہے. جب ان پہ وحی آتی ہے تو ختم نبوت تو گیا. وہ آج کل کیا کہتے ہیں، وہ تو ختم نبوت تو ختم ہو گیا. جب امام 12 اور بھی حضور کے بعد آ سکتے ہیں، ہاں جی، حضور کے بعد 12 امام اور بھی ہیں، ان پہ بھی وحی آتی ہے، تو حضور کی ختم نبوت تو ختم ہو گئی ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس قرآن کو نہیں مانتے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں، تیسری وجہ کیا ہے جی، اماموں کو وہ معصوم سمجھتے ہیں. یہ بہت پکی دلیل ہے. تو فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے، فلا یحزن کا کفر، ان کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے. الینا مرجعہم، ان سب نے میرے پاس آنا ہے. فننبئہم بما عملوا، میں ان کو بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے. ہاں جی، الینا مرجعہم، ان سب نے میرے پاس آنا ہے. فننبئہم بما عملوا، میں ان کو بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا عمل کرتے رہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور کوئی یہ سمجھے کہ ہماری باتیں کس کو پتہ ہیں، تو وہ تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اس آیت سے اخلاص نکلتا ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص اسے کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی کرو گے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے. گڑبڑ کرو گے، دکھلاوا کرو گے، اخلاص نہیں ہوگا تو ان اللہ علیم بذات الصدور. تو آج کے درس میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جو مسلمان ہو جائے، اپنے گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دے، ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور نیک بھی ہو، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، مضبوط کڑا پکڑ لیا. اور فرمایا کہ جو کفر کرے گا ہمیں اس کی غم کرنے کے، ہمیں اتنی فکر ہونی چاہیے کہ سب کو ہدایت مل جائے. ہدایت یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ لازمی مسلمان بنے، فرمایا یہ آپ کا کام نہیں. فلا يحزنك كفر الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.